تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کا کل شب لاہور میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ملک کی مذہبی، سیاسی اور خاص طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے مزاحمتی تحریک کا ایک عظیم عہد تھا جو گزر گیا۔ علامہ خادم رضوی اور تحریک لبیک نے 27 مارچ 2016 کو ممتاز قادری کے چہلم سے دھرنا سیاست میں قدم رکھا اور انہیں ایسی پذیرائی ملی کہ نومبر 2017 میں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر 22 روز کا دھرنا دیا، جو تحریک لبیک کی شناخت بن گیا اور اس کی پوری پاکستان میں ایک بہت بڑا اس کا ایک انفلوئنس پیدا ہو گیا۔ اور ایک دھرنا اس کے بعد ہوا آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف، اور پچھلے ہفتے گستاخانہ خاکوں پر فرانس کے مکمل بائیکاٹ کے لیے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اور پھر یہ چوتھا دھرنا تھا۔ 4 سال میں 4 دھرنوں نے علامہ خادم حسین رضوی کو، تحریک لبیک پاکستان کو بے مثال شہرت دی۔ آپ کی شخصیت، شعلہ بیانی اور بزلہ سنجی کا ایک امتزاج تھا۔ یقیناً ایک ایسے خطیب تھے جو بہت کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ 54 سالہ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے گجرات سے حسن قرات کی تعلیم حاصل کی اور لاہور کی جامعہ نظامیہ سے درس نظامی کیا۔ داتا دربار سے متصل پیر مکی مسجد میں امامت کرتے رہے اور تقریباً 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ میں تدریس سے وابستہ رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوشیلے اور جلالی خطبات میں علامہ خادم رضوی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور وہ ان کی پہچان بن گئے۔ بارہا قرآن و حدیث کے حوالے دیتے تھے اور ان کی تقریر اور اس کو سننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، اسی لیے ان کے پیروکار پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا جے مقروض تنگ دست ہوئے نا تو پھر او دے خوشحال ہون تک انہوں مہلت دیو۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا۔ حضور نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ، رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ، 7 سال قات سالی آ گئی۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ 2006 میں ٹریفک حادثے کے بعد ویل چیئر اور معذوری بھی علامہ صاحب کی متحرک طبیعت میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے 1 اگست 2015 کو لسٹر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام میں تحریک لبیک کی بنیاد رکھی اور 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک ملک میں جمہوریت کی ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آئی، چونکا دینے والی نئی سیاسی مذہبی جماعت بن کے سامنے آئی، اور جس کے ووٹ بینک نے معروف مذہبی جماعتوں کو بھی حیران کر دیا، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے انداز خطابت نے سیاست و اقتدار اور قوت کے مراکز میں ہلچل مچا دی۔ آیا 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 جس ملک کا وزیر اعظم 60 لاکھ کی گھڑی پہنے اور گھر کے بچے دودھ اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر جائیں، ان کو خطرہ تو ہونا ہے مولی خادم کی کرسی سے۔ جنرال نہ بڑی خفیہ ملاقات کی تھی، کیوں کی لگتا سی تیرا مودی نو گھر بلایا تو تیرا کی لگتا سی؟ اے پیرس بنایا ہے نا لاہور، 24 گھنٹے بارش ہوئی تو کشتیاں چلن لگ پئیاں۔ اور ساڈا کرکٹ تو ریٹائر ہویا منڈا کی نام ہے عمران خان، گٹے گوڑے رہ گیا اور نہ سکتے نہیں، ہوں کہتا میں قوم دی خدمت کر لی۔ ڈاکو جو ہے وہ قوم کے رہنما بن جائے، بتائیں اس قوم کا کیا بنے گا؟ اب سندھ سے محمد بن قاسم کے جانشین اٹھیں گے۔ کرسی جو ہے وہ اسلام کو دینی ہے، مور کرین کے اوپر لگانی ہے۔ جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیا، ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علامہ خادم رضوی کی تحریک لبیک پاکستان کی واحد مذہبی جماعت ہے جس نے الیکشن 2018 میں ملک میں سب سے زیادہ امیدوار انتخابی میدان میں اتارے اور تمام مذہبی جماعتوں کے 46% ووٹ ٹی ایل پی کو ملے۔ تحریک لبیک نے کئی حلقوں میں تیسری پوزیشن لے کے گیم چینجر کا کردار بھی ادا کیا۔ یقیناً ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت بن کے سامنے آئی تحریک لبیک، جس کا سارا کریڈٹ علامہ خادم حسین رضوی کو ہی جاتا ہے۔ الیکشن 2018 میں تحریک لبیک کے 566 امیدوار انتخابی دوڑ میں شامل تھے۔ متحدہ مجلس عمل سمیت تمام مذہبی جماعتوں کو 4 صوبوں میں تقریباً 52 لاکھ ووٹ ملے، جس میں 5 دینی جماعتوں کے اتحاد ایم ایم اے کو 26.5 لاکھ اور علامہ خادم رضوی کی تحریک لبیک کو
23,80,000 वोट मिले, जो मजहबी जमातों के 46% वोट थे। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक लब्बैक ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज का पासा बदलने में अहम किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर लाहौर में इमरान खान ने ख्वाजा साद रफीक को 602 वोट से हराया था। इस हल्के में तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी, जिसने 9,800 वोट लिए। बिल्कुल इसी तरह सियालकोट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस्मान डार को 1493 वोटों से शिकस्त दी थी। इस हल्के में भी तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी, जिसने 9,953 वोट लिए। कराची में तहरीक लब्बैक 2 नशिस्तों पर कामयाब होकर सिंध असेंबली पहुंची और वोटों के एतबार से शहर की तीसरी बड़ी पार्टी रही। कराची में कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 10,05,000 वोट लेकर तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर, 6,16,000 वोट लेकर MQM दूसरे नंबर पर, 3,78,000 वोट लेकर तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर और 3,70,000 वोट लेकर पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर रही। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने लियारी में बिलावल भुट्टो जरदारी, डिफेंस क्लिफ्टन में फारूक सत्तार और लांडी कोरंगी में आफाक अहमद से ज्यादा वोट लिए। पहले ही इलेक्शन में तहरीक लब्बैक की जमहूरी सियासत में मकबूलियत की बड़ी वजह, बुनियादी वजह, मरकजी वजह अल्लामा खादिम रिजवी की बज़ला संजी, लतीफ़ तबीयत भी थी। हज़रत साहब पंजाबी ज़बान में भी मिजाहिया चुटकुलों से लोगों के दिल लुभाते थे, कमाल दस्तरस रखते थे, मजमे को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे और मजमा उनके साथ जुड़ जाया करता था। कर्जे उतारने का साढ़े कोल नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, ते सूद असी कोई नहीं देना। निगो सूद असी कोई ना नहीं देना, चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होणगे। जो तड़ी दे खान ते उन्हें आओ भाई लो जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। मैं तो अपने गड्डी में अचार रखे होया, जे शावर रोटी न दी ना तो मैं जांदे जांदे किसी तंदूर होटल ते रोकनी, मैं 2 रोटियां मुंडे लिया खानी, मैं एक ही होंदी, 1 रोटी ते 1 अचार दी डली। मेरा तो खर्चा ही दिन दा गेहूं जड़ा 6 रुपए वे। मैं तारे मीरे दा तेल रखा भी सच, मैं सिरे ते भी वो लाना ते मुंह ते भी वो लाना। मैं जिंदगी सुने ही नहीं भाई करीम कहंदे किनू। ए जेड़े लीडर हैं इन्हां को तलाकां पवाओ, रोजाना 10-10, 20-20, 40-40 हज़ार दे जनाब मेकअप करदे, इंज नप के ना इंज करके ते नाल इहनूं कहो पानी ठंडा ठार, गोते 2 देवां के 4। मोदी तो बोलना कोई नहीं, फिर तुसी खुद ही कहो 10 दे दो, 20 दे दो। ए तरीका है मोदी ने काबू करने का। क्यों जी, चस आ गई कि नहीं? हर सूरत अल्लामा खादिम रिजवी की एक सबसे बड़ी पहचान नामूस रिसालत के लिए उन्होंने जिस अंदाज से लाखों पाकिस्तानियों को मोबिलाइज किया, इस तहरीक को जन्म दिया, उसमें बड़ा किरदार रहा उनकी खिताबत का, जिसमें उनकी अपनी इल्मियत ज़रूर शामिल थी। ये भी सबको पता है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी पर भी अबूर हासिल था, मगर अपनी खिताबत के दौरान उनकी ज़रीफ़ाना गुफ्तगू के साथ जिस तरह से वो कुरान और हदीस के हवालों के साथ साथ कलाम इक़बाल और शेख सादी के हिकायात को अपनी तकरीर में शामिल किया करते थे, यकीनन यही वजह है कि वो एक बहुत ही नामवर और बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले, बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले उनके पूरे पाकिस्तान में मौजूद थे। कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे मेहराब मस्जिद सो गया कौन, निदा मस्जिद की दीवारों से आई, फरंगी बुत कदे में खो गया कौन। इकबाल कहता तूर मौजे अज गुबारे खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश। ये मोहब्बत रसूल जेड़ी है ना, जहां के मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस और बरगो साजे कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कल की पे कहंदा दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएम और जीन जिहद को यक जगर पे वस्ताएम। न बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमेयाहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। और करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा, हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा, वो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। ये गुफ्तगू थी। मगर अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हम में नहीं रहे। कल नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में सुबह अदा की जाएगी और यकीनन एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पूरे मुल्क से लोग इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तदफीन कहा यह जा रहा है कि उनके आबाई ज़िले
اٹک میں ہوگی۔ آج اس انتقال کے موقع پر اپنے رنج و الم کا اظہار کیا ہے پاکستان کی قیادت نے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جناب علامہ خادم حسین رضوی کے اہل خانہ کے ساتھ آج تعزیت بھی کی ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کل کیا ہوگا۔ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سہیل قیصر اس وقت ہمارے ساتھ مینار پاکستان سے موجود ہیں، جہاں پر علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ سہیل قیصر صاحب۔ بتائیے گا کہ کل جو مرکزی اجتماع ہوگا وہ مینار پاکستان میں ہوگا، اور یہ جو مسجد رحمت للعالمین ہے یہاں سے جو ان کا جنازہ ہے وہ یہاں تک پہنچایا جائے گا، یا سارا اجتماع جو ہے وہ مینار پاکستان میں ہی ہوگا، اور پھر ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ دیکھیں کامران صاحب، فی الحال ان کی جو میت ہے وہ مسجد رحمت للعالمین میں ہی ہے، جو ملتان روڈ پر ہے، ان کی رہائش گاہ سے متصل، اور وہاں پر لوگوں کا بلا شبہ بہت بڑا ہجوم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت جب ہم نے وہاں پر وزٹ کیا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر تل دھرنے کی جگہ جو ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، مسلسل آ رہے تھے، ان کا آخری دیدار کر رہے تھے، اور بڑے منظم طریقے سے ایک قطار بنا کر وہ اندر جاتے، میت کا دیدار کرتے اور پھر باہر نکل آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مینار پاکستان پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور متوقع طور پر صبح 10 بجے یہیں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور ان کی میت جو ہے وہ ملتان روڈ سے مینار پاکستان لائی جائے گی، کیونکہ کوئی اتنا وسیع جگہ اور کوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تدفین کہاں ہوگی اس سلسلے میں، اور کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اوبویسلی ایک بہت بڑا یہ اجتماع ہوگا، اور بہرحال یہ کرونا کی صورتحال ہے، لیکن اس وقت تو اس بارے میں کوئی انسٹرکشنز یا کوئی گائیڈنس تو نہیں دی جا سکتی، شاید مشکل ہوگا، لیکن سیکیورٹی وغیرہ کے انتظامات یہاں ہو رہے ہیں۔ بالکل جی، سیکیورٹی کے انتظامات تو رات ہی پولیس نے جو ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کو کارڈن آف کر دیا تھا، اور صرف پیدل حضرات ہی اندر جا سکتے تھے، اور جس کے بعد مینار پاکستان پر بھی سیکیورٹی کی تعیناتی صبح عمل میں لائی جائے گی۔ البتہ افسران نے یہاں پر انتظامات کا جائزہ ضرور لیا ہے، اور یہاں پر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سبزہ زار قبرستان میں ان کی تدفین کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی انتظامات جو ہیں وہ جاری ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام سلسلہ یہاں پر موجود ہے جی، اور متوقع طور پر آج رات گئے تک مزید قافلے جو ہیں وہ ملک کے دوسرے شہروں سے بھی لاہور پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ سہیل قیصر صاحب ہمارے ساتھ مینار پاکستان سے موجود تھے، جہاں صبح 10 بجے علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ علامہ خادم حسین رضوی کا کل انتقال ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اچانک یہ خبر آئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بیماری اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا تھا فیض آباد پہ وہ پرامن طریقے سے اس کے اختتام ہوا تھا، حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس پہ خود علامہ صاحب شریک تھے۔ اس پوری صورتحال میں کل کیا ہوا، اور اب تحریک لبیک پاکستان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ سب ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اعجاز اشرفی، سینئر رہنما ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور بہت ہی قریبی معتمد رہے ہیں ہمیشہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے۔ بہت بہت شکریہ جناب اعجاز اشرفی صاحب، ہمارا افسوس اس رحلت پہ قبول فرمائیے، یقیناً ہر ذی حس شخص کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا علامہ صاحب علیل تھے کافی اس سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے چند دن پہلے ان کو فیض آباد میں دیکھا تھا تو وہاں پر تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، پچھلے 2-3 دن میں کیا طبیعت خراب رہی علامہ صاحب کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ تعزیت کرنے کا، اور ہمارے قائد تحریک علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا جانا تو ایسا ہی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا گہرا صدمہ ہے، جس کا خلا دیر تک پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی بیماری کی صورتحال کے حوالے سے، تو ہلکا پھلکا ٹمپریچر تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اتنا کوئی اندازہ نہیں تھا جب دھرنے میں گئے ہیں۔ میں اس وقت ویسے جیل میں تھا، کیمپ جیل میں گرفتار تھا،
تو جو میرے پاس مصدقہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس وقت بھی ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی. تو اس کے بعد جب وہاں سے آئے ہیں تو طبیعت ناساز ہی تھی. تو کل صبح طبیعت سنبھل گئی تھی، بہتر تھی، لیکن اچانک شام کو یہ ساری صورتحال تو ایسی ہوئی یہ کہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی کیا معلومات ہے کہ یہ علامہ صاحب کو کوئی میڈیکل کیئر تھی، کوئی ان کو ڈاکٹرز دیکھتے تھے جب ان کی طبیعت خراب تھی؟ کیونکہ آج کل کرونا کا زمانہ ہے، طبیعت خراب ہونا جو ہے ایک معمول کا عمل تصور نہیں کیا جاتا. تو کتنی ان کی میڈیکل کیئر کتنی کی گئی پچھلے 3-4 دن میں؟ اور یقیناً اگر جس زمانے میں یہ دھرنا تھا، اس کا اختتام تھا، وہاں پہ علامہ صاحب وہاں پہ پہنچے تھے، تو کیا اس بات کا کیئر کی گئی کہ ایک مجمع میں جا رہے ہیں، کرونا کا زمانہ ہے، تو یہ تمام احتیاطی تدابیر آپ کے خیال میں اختیار کی گئیں اور میڈیکل کیئر ان کو ملی؟ جی، احتیاطی تدابیر تو جو ممکنات میں ہوتی تھی وہ تو ہوتی تھی، لیکن علامہ صاحب ایک بہت توکل رکھنے والے شخص تھے اور ان کی جو نظریہ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر اتنا انتہا درجے تک تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اور باقی آپ نے جو یہ پوچھا کہ ان کی کیئر وغیرہ کی گئی، تو وہ ٹریٹمنٹ ان کی جاری تھی. اہل خانہ کے مطابق، ان کے بیٹے حافظ صاحب کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ جاری تھی، لیکن ایک دم بس یہ صورتحال جو سامنے آئی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. ویسے صحت کا اپنی خیال رکھتے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ علامہ صاحب اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی معذوری تھی اور یقیناً وہ ایک ویسی ایک کمزوری ہو جاتی ہے جسمانی لحاظ سے. اب اگر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ کیونکہ وہ توکل پرست تھے بے پناہ، اور یقیناً ان کا تو شاید میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کرے گا بہتری آئے گی اس میں. جی، اس میں یہ ہے کہ میں چونکہ ان کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں بھی رہا اور شب و روز ہمارے ان کے ساتھ گزرے، تقریباً 12-15 دن ہم اکٹھے رہے کوٹ لکھپت جیل میں، 20 دن ہم ماڈل ٹاؤن میں. تو اس دوران بھی ان کا یہ توکل تھا اور وہ کیئرفل بھی آدمی ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ ہر طرح سے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ تو خود پوری امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو وہ کیئر لیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ایک صدمہ ہمیں ملنا تھا پوری امت کو، کروڑوں پاکستانیوں کو، ان کے جانے کا، جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی ہائرارکی ہے آپ کے یہاں کہ کیا ہوگا اب تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کس نظام کے تحت اب ان کی جگہ کو کیسی پر کی جائے گی؟ جی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا تو خلا متو پورا نہیں ہو سکتا. ان کا جو گفتگو کا انداز، عوام کے دل میں گھر کر جانے کا ان کا انداز، اور کروڑوں پاکستانیوں کو دین اسلام کے لیے بیدار کر دینے والا ان کا جو کام ہے. باقی جماعت انہوں نے قائم کر دی اور اس کے اندر انہوں نے الحمدللہ علماء مشائخ کی بہت تربیت فرمائی اور یہ جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت چوتھی بڑی جماعت ہے. انشاءاللہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ منظم ہے اور مزید منظم ہوگی، اور وہ ہمارے درمیان ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں فکری طور کے اوپر، نظریاتی طور کے اوپر اور اسلامی روح کے مطابق وہ ہمارے درمیان ہی ہوگا. باوجود بہرحال جسمانی قیادت تو کسی کو کرنی ہوگی تحریک لبیک کی. جی، انشاءاللہ اس کے لیے شورا فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ جناب اعجاز اشرفی، سینئر رہنما تحریک لبیک پاکستان. گزشتہ